کو تو اس زبان سے ایک مرتبہ بھی سورت یہ پڑھ کر دعا کریں گے، اللہ دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے سورت اسے شفا بھی کہتے ہیں، شفا بخشنے والی سورت جو ہے اسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بھوک لگی، دیکھا ایک جھونپڑی کسی ذمہ دار کی ہے، وہاں پہنچے، کہا کہ بھئی اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، کھانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ روٹی تو ہے لیکن سالن نہیں ہے، سالن نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ایک برتن کے اندر پانی لے آؤ۔ وہ روٹی بھی لے آیا، برتن کے اندر پانی بھی لے آیا۔ تو حضرت بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ پڑھی اور سورت فاتحہ پڑھی، پڑھ کر اس پر پھونک مار دیا۔ جب پھونک مارا تو وہ مکھن بن گیا۔ اب آپ نے اس مکھن کے ساتھ روٹی کھا لی۔ اب وہ دیکھ رہا تھا، یہ آپ کی کرامت تھی، اللہ کے نیک بندوں کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ وہ بندہ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو عجیب مجھے نسخہ مل گیا ہے مکھن بنانے کا۔ تو پہلے تو ہم بڑی محنت کرتے، کہیں دودھ چوکر لاتے، پھر اسے رات کو ابالتے، پھر جا کر اسے جاگ لگاتے، پھر جا کر رڑکتے، رڑکنے کے بعد جا کر پھر کہیں جا کر مکھن ملتا ہے۔ تو یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، سورت فاتحہ پڑھیں گے جتنا چاہیں مکھن بنا لیں گے۔ تو عجیب نسخہ مل گیا مجھے۔ اب بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ آپ تو کھانا کھا کر چلے گئے۔ بعد میں اس نے اپنی بیوی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ سارے گھڑے جو ہیں یہ سارے برتن پانی سے بھر دو، آپ دیکھو میں آج کیا تم کو دکھاتا ہوں۔ اب اس نے سورت فاتحہ پڑھی، پھونک مارا، وہ پانی کا پانی، پھر پڑھی، پھر پھونک مارا، پانی کا پانی۔ وہ بار بار سورت فاتحہ پڑھتا ہے، پھونک مارتا ہے، پانی کا پانی ہے۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بابا کوئی اندر سے بات رکھ گیا ہے، مجھے بتائی نہیں، اس نے مجھے بات بتائی نہیں، کوئی چیز رکھ گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو وہ آدمی نے دیکھا تو دوڑ کر گیا، کہنے لگا حضور اس دن آپ آئے تھے، پانی پر سورت فاتحہ پڑھی، پھونک مارا، مکھن بن گیا۔ میں نے تو کئی مرتبہ پڑھی ہے لیکن وہ مکھن نہیں بن رہا۔ آپ نے فرمایا کہ سورت فاتحہ وہی ہے جو میں نے پڑھی تھی، وہی تو نے بھی پڑھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ زبان فرید کی نہیں تھی۔ اس دن زبان فرید کی تھی، اگر فرید کی زبان ہوتی تو فوراً وہ پانی مکھن بن جاتا۔ بات تو حضرات محترم یہی ہے کہ زبان پاک ہونی چاہیے، زبان گالی گلوچ سے صاف ہونی چاہیے، زبان جھوٹ سے صاف ہونی چاہیے، زبان غیبت سے صاف ہونی چاہیے۔ تو پھر دعا مانگے سورت فاتحہ پڑھ کر۔